مسلم لیگ نون کے رہنما جو سینئر رہنما جاوید ہاشمی کے گھر پر ہوں، اور وہ اس وقت جو ہے اپنے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے مسائل ہیں وہ مسائل حل کر رہے ہیں، اور مزید وہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر کافی سی تعداد ہے لوگوں کی جو اپنے مسائل کے حل کے لیے ابھی ہمارے ساتھ جاوید ہاشمی صاحب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب موجود ہیں، اور موجودہ صورتحال اور یہ عوام کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل تو ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ ایک بہت بڑا رش لگا ہوا لوگوں کا جو اپنے مسائل کے حل کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور روز پتہ نہیں ایسے ہی جو لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اور ابھی جاوید ہاشمی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہوگی یار میری صاحب آپ یہ بتائیے گا بس ہو گیا، جو آپ موجودہ صورتحال ہے حکومت کی اس حوالے سے کیا کہیں؟ مجھے معلوم، میں تو اس مرحلے میں گزرا ہوں، لوگ آتے ہیں کام کرتے ہیں، باقی پاکستان کا حال جو ہے اس کو تو اللہ ہی بچائے، ان لیڈروں نے تو تباہ کرنا تھا، کر دیا ہے بس۔ آپ یہ بتائیے گا کافی ہو گیا جی، ابھی یہ دیکھیں کہ جاوید ہاشمی صاحب کی وہ بیماری کی وجہ سے انہوں نے جو ہے بات کرنے سے کچھ جو ہے گریز کیا ہے، تو یہاں کے عوام جو ہے جو مسائل کے حل کے لیے آئے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مخدوم صاحب بتائیے گا کہ مخدوم صاحب کے پاس آئے اپنے مسائل کے حل کے لیے؟ ہاں بالکل ہم جو ہے نا مطمئن ہو کے جا رہے ہیں اور کام کروا کے جا رہے ہیں۔ میرا بیٹا تھا، اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، مخدوم صاحب نے خصوصی شفقت فرمائی ہے اور اس کو نوکری مل گئی ہے۔ آپ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کے مسائل کے حل ہوئے ہیں؟ جی بالکل، جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، ہمیں تو ایک ہی لیڈر نظر آتا ہے، مخدوم جاوید ہاشمی۔ جو بھی یہاں پہ آ رہا ہے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور جو یہاں پہ ہمارے ملک میں انتہائی مہنگائی کی حالات ہے ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ایک ہی لیڈر ہے، مخدوم جاوید ہاشمی۔ ہم انہی سے امید کرتے ہیں۔ اور یہ بتائیں نا، اتنا رش لگا ہوا تو ان کے سب کے مسائل یہ بالکل جو بھی آتا ہے ان کا بلا جھجک یہاں پہ کام ہو رہے ہیں۔ کام ہو رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں جی یہیں سے ہی، اور اللہ کا شکر ہے ہم جب بھی آتے ہیں اور ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، اور تمام کے مسائل حل ہو کے یہاں سے جاتے ہیں۔ ایسا کوئی شخص نہیں جاتا جس کا کام نہ ہوا وہ ہو۔ یہاں انشاءاللہ تعالی مخدوم صاحب ساروں کے مسائل حل کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور بڑے غور و خوض کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ ٹال دیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، نہیں، بالکل محبت سے شفقت سے ہمارے ساتھ۔ مسائل اگر آپ لوگوں کے حل ہو رہے تو پھر اتنا رش کیوں لگا ہوا؟ مسائل یہ کہ مسائلستان بنا ہوا ہے پاکستان، یہ تو مسائلستان بنا ہوا ہے، کس کو سنواریں گے؟ یہ تو حال ہلکے سے یہاں سے آدمی آتا ہے۔ آپ یہ بتائیں اگر مسائل وغیرہ حل ہوتے ہیں تو اتنا رش کیوں ہے؟ جو آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، جو بھی آتا ہے اپنا مسائل حل کرا کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے۔ گیلانی صاحب ایسی کوئی بات جو گیلانی صاحب کے حلقے کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے کام کروا رہے ہیں۔ آپ یہ بلوچستان سے آ رہے ہیں، ڈی جی خان سے آ رہے ہیں، رحیم یار خان سے آ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا گیلانی صاحب کے حلقے کے کام یہاں ہو رہے تو گیلانی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بس وہاں تو رشوت کا بازار گرم ہے، وہ جو جاتا ہے اسے پیسے مانگتے ہیں، پھر کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کام نہیں ہوتا کسی کچھ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں مخدوم صاحب ٹھیک ہے، کام ہو رہا ہے، بس آتے ہیں جاتے ہیں کام کرا کے۔ جن کے بغیر کسی میں وہ دیکھے کہ بندہ میرا ووٹر ہے، سپورٹر ہے نہیں ہے، مسلم لیگ کارکن ہے نہیں ہے، وہ بلا تفریق سب۔ آپ مسلم لیگ کے کارکن ہیں یا عام سائل ہیں یہ بتائیں؟ نہیں، میں عام سائل ہوں، عام سائل ہوں۔ نہیں، آپ مجھے مسلم لیگ کے کارکن لگ رہے ہیں، جو آپ کی بات ہے مسلم لیگ کے کارکن۔ نہیں، ویسے میں مسلم لیگی ہوں اور اسی ناطے میں آیا ہوں، لیکن یہاں وہ کس سے نہیں پوچھتے کہ آپ مسلم لیگی ہیں، آپ کہاں سے ہیں۔ میں خود دیکھا کہ یہاں پیپل پارٹی کے کارکنوں بھی ان سے کام کروا کے آتے ہیں۔ آج ڈی جی خان سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، بلوچستان سے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، وہ کام کروا کے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ہے مزید کچھ لوگوں کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پر جاوید ہاشمی کے جو ہے گھر پر کافی رش لگا ہوا ہے، تو آپ بتائیے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم بھائی جان، میرا مسئلہ یہ ہے، میرا ٹرک 12 تاریخ کو ڈاکو لے گئے 14 پول والے پھاٹک پہ۔ جب میں ٹیپا سلطان پور تھانے پہ جاتا وہ کہتے ہیں جھانے میں جاؤ، جھانے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹیپا سلطان پور میں جاؤ۔ 12 دن ہو گیا ہمارے رولتے پھرتے جاوید ہاشمی صاحب سے۔ آج پہلے کافی ایم پیوں کے پاس گئے، ابھی جاوید ہاشمی صاحب نے رکا دیا ہے، وہ کہہ رہے صبح جو ہے نا آپ ڈی پی او کے پاس جائے ویاڑی ضلع میں، پھر آپ کا کام۔ آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے؟ کہ ہم ہمیشہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے گھر آتے ہیں، ہمیشہ وہ ہمارے مسئلے مسائل سنتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے ہر قسم کا ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ کیا تھا وہ بتائیں؟ کہ میں نے کسی کا ٹرانسفر کروانا تھا تو ان سے رکا لیا اور فون کروایا جی ایم گیس علی حسین قریشی صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ کر دیں گے۔ تو ہاشمی صاحب سب کے کام ایسے ہی کرتے ہیں؟ ہاں جی، اسی طرح ساروں کے کرتے ہیں انہوں نے آج پھر تک۔ تو پورے ملتان کے مسائل حل ہو جانے چاہیے۔ اپنی طرف سے تو وہ کہتے ہیں، ہمیشہ ہر کسی کو کہتے ہیں، اور انہوں نے آج تک کبھی نہیں پوچھا کہ ملتان میں اگر ہاشمی صاحب اتنے مسئلے حل کر رہے ہیں تو ملتان میں تو مسائل ہی ختم ہو جانے چاہیے۔ نہیں، عوام کے مسائل تو بے پناہ ہیں نا، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے نا۔
जी आप बताइए। सर मसले तो हल करते हैं, हर हल्के से लोग आते हैं, लेकिन शफकत करते हैं, लेकिन मसाइल इतने हैं भी वो इतनी जल्दी तो हल नहीं हो सकते। हम लूठर से आए हैं सर, हमारे स्कूल में करप्शन की है, किसी ने दरख्त काटे, हमने शमशीर खां को दरखास्त दी थी, उन्होंने 6 महीनों से कोई अमल दरामद नहीं किया। आज हमने इनसे फोन करवाया भी शमशीर खां को आप जो है ना फोन करें भी इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही। आप ये बताएं कि आप मुस्लिम लीग के कारकुन हैं? नहीं जी, नहीं, आप एक आम साइल हैं? आम साइल हूँ, मेरा मुस्लिम से कोई तल्लक नहीं सर, आम साइल हूँ। जी आप बताइएगा आपके मतलब। जी हमारा हल्का समुंदरी में डकैती हुई है, मोहम्मद असलम के नाम के चक 143 है, जहां वहां के मुलजिम भी पकड़े गए हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि वो मान रहे वापस दे रहे हैं, लेकिन एएसपी साहब इस बात पे संजीदा नहीं हो रहे। नहीं तो आप जो है इतने सफर से यहाँ आ गए तो आपको वहाँ कोई नहीं मिला अपने मसले के हल? मैं मुल्तान का ही रिहायशी हूँ, इसी हल्के मंत्री का बताया नहीं, हल्का समंदरी से एएसपी साहब को फोन कराया है मखदूम साहब से, और इंशाल्लाह कार्ड भी लेके जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मखदूम साहब का हुक्म मानेंगे और हमारे जो जानवर हैं 35-40 लाख का जो नुकसान हुआ है वो वापस आएंगे इंशाल्लाह। जी आपने देखा कि मैंने काफ़ी जो है नाजरीन जो मसाइल के हल के लिए यहाँ एक कचहरी लगाई गई है, तो आपने भी बातचीत सुनी तो लग ऐसा ही रहा है कि यहाँ पर तमाम जो है लोग उनके जो है मसाइल हल हो रहे हैं। मगर जावेद हाशमी आप ये देख रहे हैं कि जो है अपने बीमारी की हालत में फिर भी वो यहाँ पर मौजूद है, इस अपनी जो है अवाम के जो है रहनुमाई के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि जावेद हाशमी जो मखदूम जावेद हाशमी है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनके घर पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने मसाइल के हल के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि किसी और जो है साइल से बात हो सके जिसने जो है। अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताएं कि आपका मसला हल हो गया? जी हो गया, जी हो गया। क्या काम था आपका? एक सिविल डिफेंस वाले ज्यादती कर रहे थे, एक एजेंसी सील कर दी थी, उन्होंने वहाँ खुलवा दिया। उन्होंने आपका मसला हल कर दिया? कर दिया जी। मजीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अलैहिस्सलाम। हम आपका क्या मौजा लूठर से आए हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल लूठर के। वो एक टीचर है मोहम्मद यार, उसने 20 लाख का गबन किया है। महकमा तालीम को, चीफ मिनिस्टर को, वजीर तालीम को, डीसीओ को तकरीबन 5-6 दरखास्तें दी हैं। 10 को दरखास्त दी 10 जून को, और 6 महीने हो गए कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जी देखिए अभी आपने जो है देखा यहाँ पर जो साइल है, तो मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि अगर ये अवाम के मसाइल इसी तरीके से हल किए जाएं तो शायद मुल्तान के जितने इस टाइम सियासी लीडर हैं इस टाइम हुकूमत में और अपोजिशन भी हुकूमत में भी और मिल बैठे हैं, मगर अवाम के अगर इसी लिहाज से जो है मसाइल हल होते रहें तो शायद मुल्तान की अवाम को जो है कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।